वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आई वांट टू कंपेयर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, जो इनका जो फिजिकल और जो क्या कहना चाहिए जो बहुत ही याराना अप्रोच है मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स की तरफ, तो उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दोनों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम मुल्कों के जो लीडर्स हैं उनसे बहुत मोहब्बत है। उनको ऐसा लगता है कि बस इनके यही रिश्तेदार हैं, दीज आर देयर डियरेस्ट फैमिली फ्रेंड्स, उस तरह। तो ये दोनों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि दोनों को ही मुस्लिम मुल्कों के लीडर से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है और उस फ़र्क के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। आप तो देख ही रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल एशिया के दौरे पे है। तो सबसे पहला उनका जो स्टॉप था कोलालमपुर, जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पर अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। और आपने देखा कि क्या था, खुशी से नाच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कोलालमपुर पहुँच के। वैसे मलेशिया है बड़ी खूबसूरत जगह, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उनके उनके लिए जो रिसेप्शन अरेंज किया गया था बाय अनवर इब्राहिम, उसके साथ वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे नाच रहे थे। इससे पहले वो इस तरह सिर्फ सऊदी अरेबिया में तलवारों के साथ नाचे थे अपने पहले टर्म में, अगर आपको याद है। और दोनों ही बार वो सबसे पहले अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर सऊदी अरेबिया ही गए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की पीस सेलिब्रेट करते हुए, अब वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने 8 कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में उन्होंने सुलह करवा दी है। तो वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी थी जो थाईलैंड और कोलंबिया के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुई, और वहाँ पर उस स्पीच में उन्होंने अनवर इब्राहिम की बहुत तारीफ की जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया की। और उसी ही तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी बहुत तारीफ की है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अर्दोगान से मुलाकात की थी वाइट हाउस में, यूएन जनरल असेंबली के 2-3 दिन के बाद, जब वो गाजा का पीस प्लान चल रहा था, तब भी उन्होंने अर्दोगान की इतनी तारीफें की कि हद नहीं। कि अर्दोगान ने सारा का सारा सीरिया का मसला सिंगल हैंडेडली इन्होंने इसको हल कर दिया। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत टफ मैन, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आई लाइक हिम अ लॉट। इस तरह की उन्होंने बातें की। और फिर उसी उसके 1 घंटे के बाद फिर उनकी मुलाकात फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हुई, जिनको आजकल जब भी वो जिक्र करते हैं शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का, बहुत ज़्यादा करते हैं, तकरीबन हर महफिल में करते हैं, तो उनको वो ग्रेट लीडर्स कहकर एड्रेस करते हैं। और वैसे भी गल्फ मुल्कों की तरफ भी इनका बहुत रुझान है डोनाल्ड ट्रंप का। वो प्राइम मिनिस्टर जो कतर के हैं और जो शेख है असानी जो फैमिली है उनके बहुत करीब हैं, उन्होंने उनको एक जेट भी दिया एज ए तोहफा। और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अमेरिका में, और क्रिप्टो करेंसी जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की जो बिजनेस है। यहाँ तक कि जब इसराइल ने कतर पे हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस आए, तो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन करवा कर कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ माफ़ी मांगने लगवाई। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल कि यहाँ पे उन्होंने सिग्नल कर दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट कतर इज़ एंड हाउ इम्पोर्टेंट कतर की रूलिंग फैमिली है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये इस तरह की हरकत उन्होंने किसी के लिए नहीं की। इमेजिन कि नेतन्याहू इसराइल, तो बाद लोग ऐसा कहते हैं जैसे कि अमेरिका पे कब्जा इसराइल का है, कि अमेरिका इसराइल की इजाज़त के बगैर, इसराइल की लॉबी की इजाज़त के बगैर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई मेजर स्टेप नहीं
لیا جا سکتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بنجامن نیتنیاہو کو معافی مانگنے لگائی قطر کی لیڈرشپ سے. اور جب وہ سعودی عربیہ گئے تھے تو وہاں پہ تو بہت تعریفیں کی محمد بن سلمان کی، جو کراؤن پرنس بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے سعودی عربیہ کے. ان سے تو کہا میں تم سے بہت ہی زیادہ چاہتا ہوں تم کو. تو یا تو وہ کنگز ہو، مونارکس ہو، یا وہ الیکٹڈ لیڈرز ہو جیسے کہ انور ابراہیم ہے یا شہباز شریف ہیں. ان سب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پیار. نریندر مودی بھی اگر آپ دیکھیں گے گلف مونارکیز کے ساتھ ان کو بہت ہی پیار ہے، انور ابراہیم کے ساتھ بھی. انفیکٹ انور ابراہیم سے بہت لمبی ان کی بات چیت ہوئی ابھی کوالالمپور. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ڈر کے چھپ رہے ہیں نریندر مودی، وہ چھپ چھپ کے ہم ملنا نہیں چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس لیے وہ کوالالمپور بھی نہیں گئے. G7 سمٹ کے بعد سے UNGA اسمبلی میں بھی نہیں گئے. شارم الشیخ میں جب دعوت آئی تھی غازہ کے مسئلے پر وہاں پہ بھی نہیں گئے. کوالالمپور بھی نہیں گئے. مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ کوریا بھی نہیں جائیں گے یہ. تو بیسیکلی 4 انہوں نے جگہیں مس کر رہی ہیں ٹو اوائڈ ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن نریندر مودی بھی بہت پیار سے محبت سے ملتے ہیں. یہ فوٹو دیکھیے جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو شیخ نہیان، ان کے ساتھ یہ کیسا خوشی سے مل رہے ہیں، جیسا کہ بھولا بچھڑا دوست، بچپن کا دوست بہت زمانے کے بعد مل رہے ہیں، ایسا دوڑ کے. جیسا کہ ہندی فلموں نے ہیرو ہیروئن ایک طرف سلو موشن میں ایک دوسروں کی طرف جاتے ہیں، اس طرح وہ مل رہے ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ جا کر. تو جب بھی دیکھیں آپ، یا تو UAE کے شیخ یا محمد بن سلمان ہیں یا انور ابراہیم، جو بھی مسلم ملک کا لیڈر ہے، نریندر مودی بہت پیار سے گلے سے لگا کر ان کو ملتے ہیں. تو اس کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خاص طور سے میں نے گوگل سرچ کیا کہ نریندر مودی کس کس کو حق کرتے ہیں. مجھے ایک بھی ایسی فوٹو نہیں ملی جس میں وہ امت شاہ سے گلے مل رہے ہیں، جو ان کے پارٹنر ہیں انڈیا کی حکومت میں 11 سال سے، اس سے پہلے سے دوستی ہے. امت شاہ جو انڈیا کے ہوم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ گلے ملتے ہوئے ایک بھی فوٹو نظر نہیں آئی. نہ موہن بھاگوت جو RSS کے لیڈر ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں آئی. صرف ایک مجھے فوٹو نظر آ رہی تھی، وہ جو یوگا وغیرہ کراتا ہے ایک بندہ، اس کے ساتھ ایک فوٹو نظر آئی، اس کے ساتھ گلے ملتے ہوئے. ان کے امپورٹنٹ جو چیف منسٹر تھے آدتیہ ناتھ یوگی، اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی کو کسی ہندو لیڈر سے اتنی محبت ہی نہیں ہے، کسی ہندو لیڈر سے وہ گلے ملنا ہی نہیں چاہتے. RSS کے کتنے بڑے وہ ہو جائے یا کوئی بڑا پنڈت ہو، بس ان کو صرف مسلم لیڈر سے گلے ملنے کا شوق ہے. اور پھر فورن لیڈرز کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ، بائیڈن کے ساتھ، میکرون کے ساتھ، وہ سارے فوٹوز آپ کو نظر آئیں گے کہ لپک جاتے ہیں یہ فوٹو آپس کے لیے. لیکن یہاں تک تو کلیئر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی محبت لفظوں سے اظہار کرتے ہیں اور نریندر مودی اپنی محبت اپنے باہوں سے اظہار کرتے ہیں. لیکن دیر از اے بگ فنڈامنٹل ڈفرنس. 2024 کے الیکشن میں امریکن مسلمز نے 33% امریکن مسلمز کا ووٹ جیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. نہ صرف وہ، بلکہ جو امپورٹنٹ جو بیٹل فیلڈ اسٹیٹ ہے، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہے مشیگن کا، وہاں پر 1 percentage پوائنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 میں جیتا وتھ مسلم ووٹ. کیونکہ بائیڈن سے بہت ناراض ہو گئے تھے مسلمان، بیکاز آف دا، مطلب ان کو تو ہم جینوسائڈ جو کہتے ہیں، جو غازہ میں ہو رہا تھا اور اس کے کنڈیمنیشن نہیں کیا انہوں نے، اور سیز فائر بھی نہیں کروایا. تو مسلم اور عرب ووٹ بہت الگ ہو گیا تھا ڈیموکریٹ سے. تو ڈیموکریٹس نے ہر لیول پہ جیتا، صرف پریسیڈینشل لیول پر کمالا ہیرس کو ووٹ نہیں ملا 2024 میں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گیا. اور کراس کنٹری یعنی پورے امریکہ میں تقریباً 33-34% ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں سے ملا. حالانکہ ریپبلکنز بہت اسلامو فوبک ہے، بہت کامنٹس کرتے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ابھی نیو یارک میں جو زہران ممدانی ہے، یہ ایک مسلم کینڈیڈیٹ ہیں، وہ گجرات سے اور یوگانڈا سے ان کا تعلق ہے. پیدائش وہ یوگانڈا میں ہوئی تھی، ان کی والدہ انڈین ہندو تھی ہے، مطلب میرا نائر کافی فیمس ہے، اور فادر محمود ممدانی
کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. ان کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت باتیں کی, ان کو کمیونسٹ کہہ دیا, یہ کہہ دیا میں اریسٹ کروا دوں گا, ڈیپورٹ کروا دوں گا, اس طرح کے بہت باتیں کی, لیکن کوئی اسلاموفوبک کامنٹ نہیں کیا ان کے تعلق سے. حالانکہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس بار بار زہران ممدانی کے مذہب کو لے کر اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, 9/11 کا تانا دے رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سوائے کمیونسٹ اور سوشلسٹ کہنے کے بجائے ممدانی کے مذہب پہ, ریلیجن پہ کوئی حملہ نہیں کیا. دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ. یہ بات آپ کو شاید کوئی اور نہیں بتائے گا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈومیسٹکلی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں کا سپورٹ حاصل ہے. میجورٹی نہیں صحیح, لیکن 1/3 تو ہے. حالانکہ وہ دوسرے مسلم لیڈرز کو بہت جھاڑتے ہیں, خاص طور سے لنڈن کے میئر کو. اور انٹرنیشنلی تو ہی از ویری پاپولر ان دی عرب ورلڈ. مودی کا بھی یہی حال ہے. انٹرنیشنلی وہ کافی اظہار کرتے ہیں کہ میری بہت اچھا رشتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن ڈومیسٹکلی he does not want to be seen. میں نے ڈومیسٹکلی ان کو کبھی کسی مسلمان کو, کوئی بھارتیہ مسلمان کو گلے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں, ایک بار شامی, محمد شامی کو انہوں نے زبردستی لپٹ لیا تھا. بہت ہی آکورڈ تھا وہ ویڈیو تھا ورلڈ کپ کے فائنل ہارنے کے بعد احمد آباد میں, جس میں پوری ٹورنامنٹ میں محمد شامی واز ڈومیننٹ, جس کا ان کو ابھی انعام مل گیا ہے گوتم گمبھیر سے کہ ان کو بازو باہر کر دیا. بٹ ہی پرفارم سپربلی. جو پچھلا ورلڈ کپ جو احمد آباد میں انڈیا آسٹریلیا سے فائنل میں ہارا تھا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا نریندر مودی کو کسی مسلمان کو لپٹتے ہوئے. بٹ ادروائز یو ڈونٹ سی ہم ہگنگ مسلم لیڈرز انڈیا میں. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو وہ مسلمانوں پہ جو اتیاچار کرتے ہیں گھر پر, ان کے گھر بلڈوز کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ بہت ہی نندا سے, مطلب گراہ کے بات کرتے ہیں مسلمانوں کے بعد, گھس پٹیا اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں, جنرلی ٹو ٹاک, یا انویڈرز, یا اورنگزیب کی اولاد, یا بابر کی اولاد, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. لیکن جو بابر کی جگہ سے جو لوگ آئے ہیں وہاں سے, ان کو تو بڑے گلے سے ملتے ہیں, بیکاز ہی از ٹرائنگ ٹو گیو ہمسیلف انٹرنیشنل پروٹیکشن. وہ انٹرنیشنل کرٹیسزم سے بچنے کے لیے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنس کر رہے ہیں, اس سے بچنے کے لیے یہ خاص طور سے اتھارٹیرین لیڈرز کے ساتھ مسلمانوں کے وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں کہ میں آپ کے ڈومیسٹک ہیومن رائٹس کے بارے میں نہیں پوچھوں گا, آپ میرے ڈومیسٹک ہیومن رائٹس کے بارے میں نہ پوچھیں. حالانکہ میں ڈیموکریسی ہوں, آپ نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں, کیونکہ ہی نوز کہ انڈیا کا ریکارڈ ٹورز مائنورٹیز از ویری بیڈ. مسلمانوں کو لے لیں, سکھس کو لے لیں, یا کرسچنس کو لے لیں. بٹ اور وہ ڈرتے بھی بہت ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ نپور شرما کی ایک بات کی وجہ سے جب قطر اور عمان اور سعودی عربیہ سے کرٹیسزم آنے لگا تو انہوں نے ختم کر دیا نپور شرما کا کریئر. وہ نیشنل سپوکس پرسن تھی بی جے پی کی, وہ آج کہیں بھی نہیں ہے. نہ صرف ان کو نکال پھینک دیا, کہہ دیا کہ یہ فرنچ ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ان کے خلاف کرٹیسائز کیا. وہ بیچاری از ناؤ ان بگ ٹربل. یہ جو لیڈرز ہیں نا, بی جے پی کے لیڈرز سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کوئی گندی بات کریں گے تو ہم بہت پاپولر ہو جائیں گے, وچ از ٹرو. کوئی ایسا بی جے پی کا لیڈر نہیں ہے جس نے مسلمانوں کو گرا کر نہیں بات, لیکن شی واز the one who was attacked because وہ اسلام کے خلاف بات کرے. تو اب اس کے خلاف کئی کیسز بھی میں سنا کہ انڈیا میں چل رہے ہیں, سو شی ہیز لیگل پرابلمس وغیرہ, لیکن اس کو ایسا وجہ سے کہتے ہیں نا کہ مکھی کو نکال کے پھینک دیا, اس طرح نکال کے پھینک دیا نپور شرما کو, بیکاز ہی ڈیڈ ناٹ وانٹ این انٹرنیشنل اسکینڈل مسلمانوں کے. تو اٹ از ویری کلیئر کہ آپ انڈیا کے پرائم منسٹر ہو یا امریکہ کے پریسیڈنٹ ہو, دس از دا پاور آف مسلم کنٹریز کہ یو آر فورس ٹو بی نائس ٹو ڈکٹیٹرز اینڈ مونارکس اینڈ الیکٹڈ پیپل. تقریباً روز کوئی نہ کوئی مسلم لیڈر کی تعریف کرتے رہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. کبھی شہباز شریف کی, کبھی عاصم منیر کی, کبھی اردوغان کی, تو کبھی شیخ الثانی کی جو قطر کے شیخ ہیں, کبھی ان پرائم منسٹر کی, تو کبھی جو خلیفہ ہیں وہاں پہ, واٹ ایور امیر جو ہیں. اور انڈیا تو بس
इंडिया का तो ये हाल है कि भाई तालिबान को उन्होंने सर पे चढ़ा रखा है। जिस तरह से पिछले एक साल में, एक जमाना था इंडिया में जब जो बाइडन आया करते थे, मैक्रोन आते थे, बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े लोग आते थे और उनकी खातर तवाज़ो होती थी। अब अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं 6 6 दिन के दौरे पर, 2 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रख रहे हैं, उनको रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग कि मुसलमानों की इतनी इज्जत हो रही है इन द इंटरनेशनल फोरम, लेकिन डोमेस्टिक जो भारतीय है, जो मुसलमान इंडियंस हैं, इनकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए, उनके खिलाफ घुसपैठिया इस तरह के लफ्ज़ लेते हुए प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत मोहब्बत इजहार करते हैं एंड सो डज मोदी, लेकिन फ़र्क इतना है कि हिंदी में हिपोक्रेसी को क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश में इट साउंड्स कि हिपोक्रिटिकल है मोदी। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप इज थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट। हाँ, रिपब्लिकन्स ज़रूर बहुत ही ज़्यादा इस्लामोफोबिक हो गए हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि भाई हमारा सिविलाइजेशन ख़त्म हो रहा है। लंदन में भी मुसलमान मेयर, न्यूयॉर्क में भी मुसलमान मेयर, मुसलमान आके हमारी वेस्ट में अब हुकूमत करने लग गए हैं। इस बात से वो डर के उनकी इस्लामोफोबिया भड़क रही है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एक्सप्रेसिंग दैट मच, बट मोदी इज बीइंग हिपोक्रिटिकल, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट। पाखंडी कहते हैं शायद हिंदी में हिपोक्रेट को। तो यही बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि कोलालमपुर में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नाच रहे हैं एक मुस्लिम मुल्क में जाकर, मैंने उन्हें इस तरह नाचते हुए कभी वेस्ट में नहीं देखा, ना लंदन में देखा, ना पेरिस में देखा, ना स्कॉटलैंड में देखा, ना जर्मनी में देखा। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग चीज़, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।